حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، پھر جو معجزہ ہوا سب دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت جو معجزہ پیش آیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ کی گلیوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، جب ہر آنکھ اشکبار تھی، جب ہر دل بے قرار تھا، جب صحابہ کی جماعت گویا یتیم ہو چکی تھی، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر رک گیا تھا، جب فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مدینہ کی ہوائیں سسکیاں بھر رہی تھیں، تب یہ وہ لمحہ تھا جب آفتاب رسالت غروب ہو چکا تھا، جب محبوب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دل کو چیر دینے والا وہ مناظر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جدی صحابہ بھی تلوار لے کر انکار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کربناک لمحہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کو پوجا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری امت کے سینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، دل بکھر گئے، کلیجوں میں زخم اتر گئے اور آسمان بھی گویا سوگوار نظر آنے لگا۔ یہ محض ایک ہستی کا وصال نہ تھا بلکہ رحمت، محبت، عدل، سچائی اور روشنی کے سورج کا غروب تھا، جس کی جدائی آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں بابا جان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔
ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر دے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزاع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کی بخشش کے لیے کلمات منہ پر جاری تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزاع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہے۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر حجرہ مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو۔ ایک نظر مجھے حضور سے ملا۔ دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمی کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں۔ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بحران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ کرام اپنی ہتھیلی کو کھولتے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کس کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور آپ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سماں سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ اکرام سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا دل ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک رکھی ہوئی تھی۔
صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے بس اور نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھالو اپنے آپ کو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو صدیق اکبر نے نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی، جبکہ حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم سے نڈھال تھیں اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل و جان پر غم کی گٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ افسوس وہ نبی جس نے بادشاہت پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی، اور وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس جنگ آزما رہا، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کے ایذائے رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت ایک عظیم معجزہ پیش آیا جس نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت و خشیت میں ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کپڑے کے غسل دینا درست ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا اور عظمت اتنی بلند تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ ظاہر فرمایا کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور غسل کے دوران صحابہ کی
آنکھوں کو پردہ دے دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا جیسے وہ زمین پر تھا ہی نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ہلایا جاتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک خود بخود پلٹ جاتا تھا، یعنی جس طرف پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی اللہ کے حکم سے جسم اطہر خود اس طرف مائل ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک غیر معمولی اور روحانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے جیسی حیات میں تھی۔ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور محبوب رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل خوف اور غم اور محبت سے بھر گئے۔ سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا اور عظمت ایسی تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ پانی بہانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کو آخری لمحات تک محفوظ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹنے کا ارادہ کیا تو وہ خود بخود پلٹ گیا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی خوشبو اٹھتی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دنیا میں نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محو ہیں۔ اس دوران فرشتوں کی برکت اور سکینہ کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ بعض روایت کے مطابق اس لمحے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند یا غشی طاری ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت وفات کے بعد بھی برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ غسل کے دوران کمرے سے ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔